بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال 2 حدیث مبارکہ کا سبق ہے، ریاض الصالحین کتاب کھول لیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا سبق حدیث نمبر 1523 سے ہے۔ 1523 یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ سن لیں غور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو ما الغیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ پوچھا آپ نے صحابہ سے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کی عادت تھی، وہ جواب میں یہ جملہ کہتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آداب میں سے ہے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بات اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر جگہ انسان فوراً فر شروع نہیں ہو۔ بعض مرتبہ انسان کو بات معلوم بھی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کے ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان لا علمی کا اظہار کر لے۔ تو صحابہ کی یہ عادت تھی، دیکھیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ جو اسے ناپسند آئے، جو اسے برا لگے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ اسے برا لگے، اگر پتہ چلے تو اسے برا لگے، ناگوار گزرے۔ قیل، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان کان فی اخی، اگر میرے بھائی میں ما اقول وہ بات موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں ترجمہ؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہے، واقعی میں اس میں موجود ہے جو میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، جی ہاں، اگر وہ بات اس میں واقعتاً ہے جو تم بیان کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو پھر تو بہتان ہے، پھر تو غیبت سے بھی بڑھ جائے گا معاملہ۔ اگر وہ ہے بھی نہیں اور پھر بھی تم اس کی طرف نسبت کر رہے ہو، فَقَدْ بَهَتَّ، پھر تو یہ کیا بن جائے گا؟ پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا اس پر۔ ترجمہ سب ساتھی سمجھ گئے اچھی طرح؟ دیکھیں اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی کیا تعریف ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تربیت تھی صحابہ کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غیبت کی تعریف یہ ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا تذکرہ ہوا تھا، اس طرح کیا تھا، اسے ناگوار گزرے، اسے کیا ہو؟ اسے ناگوار گزرے۔ یہی تو غیبت ہوتی ہے نا۔ میں کہوں بھائی جو فلاں ساتھی ہے نا، آفاق میں جو ہے میں نے کسی کے سامنے تذکرہ کیا، آفاق جو ہے نا یہ ہے، اس طرح ہے، یہ معاملہ ہے، یہ، اب ہر انسان ظاہری بات ہے پتہ چلے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ غیبت ہو گئی نا، کسی کا تذکرہ کرنا، اس پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا لیکن اس طور پر کہ اسے پتہ چلے تو برا لگے۔ میں نے کسی سے کہا، عثمان سے ہے، آفاق جو ہے نا یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ عثمان نے ان کو پتہ ہے، یہ بتا، قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ آفاق اچھا آدمی نہیں ہے۔ ان کو اچھا لگے گا اگر یہ سنیں گے، میرے متعلق کا مجھے بھی برا لگے گا، تو یہ غیبت ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ اچھی بات کہنا، وہ انسان کو بری نہیں، وہ غیبت نہیں کہلائے گی، لیکن ایسی بات کہنا کہ مجھے ناگوار لگ رہی ہے، میرا دل دکھ رہا ہے، مجھے بری لگ رہی ہے، یہ غیبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر واقعی وہ بات اس میں موجود ہے، اب مثال دے رہا ہوں کہ ساتھی ناراض نہیں ہو،
میں نے آفاق سے کہا عثمان جو ہے نا بہت بخیل ہے، کنجوس ہے، کبھی چائے بھی نہیں پلائی. صحیح ہے نا، واقعی ایسا. تو بہرحال آفاق نے ان سے کہا بھائی کل آپ کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے کہا عثمان نے آج تک کبھی چائے بھی نہیں پلائی، کو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا بھائی، میں نے آفاق سے کہا تو کیا ہوا بھائی، واقعی نہیں پلائی ہے، کبھی نہیں پلائی، تو کیا اس سے یہ بات صحیح ہو گئی؟ یہی غیبت ہے، یہ غیبت ہے. اور واقعی میں اگر ایسا ہوا ہے کہ کبھی نہیں پلائی ہے عثمان نے چائے، لیکن یہ غیبت ہے. کیوں؟ اس کو اچھا نہیں لگے گا. میرے متعلق کوئی کہے مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، کسی سے متعلق کہا جائے اس کو اچھا نہیں لگے گا، یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر واقعی وہ بات اس میں، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے پھر بہتان ہے. پھر بہتان ہے کہ یہ اکثر اگر پلاتے رہتے اور میں پھر بھی کہوں کہ یہ بڑا بخیل ہے، یہ تو بہتان ہو گیا، یہ اس سے بڑھ کر ہو گیا زیادہ. تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور اس وضاحت سے دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ ہم اپنے غیبت کو جواز دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، میں صحیح سچ تو کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا میں سچ تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ چاہیں سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود چاہیں اس میں وہ بات موجود ہے اس بھائی میں، لیکن یہ غیبت ہے. بس ایسے تذکرہ کرنا جو انسان کو ناگوار گزرے یہ غیبت کہلاتا ہے، چاہے وہ بات موجود ہو. بعض مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں، بھئی میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا کیا ہوا، میں تو اس کے سامنے کہہ دوں گا، اس سے یہ بات جائز نہیں ہو جائے گی. دوسری بات، اگر واقعی آپ منہ پہ کہہ دیں گے، علماء نے لکھا ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگدلی کا مظاہرہ ہے، اور یہ طعنے میں آ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں نا لمز، لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لمزہ کہتے ہیں طعنہ زنی کرنا. اب واقعی میں نے عثمان سے کہا عثمان یہ تم بہت بخیل ہو، کبھی چائے پلاتے بھی نہیں ہو، آج تک نہیں پلائی، تو کیا یہ میں نے درست کیا؟ یہ غیبت سے بھی بڑھ کر میں نے ایک طعنہ دیا. یہ غیبت، یہ میں نے زیادہ سنگدلی کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان کے چہرے پر اس طرح کی بات کر رہا ہوں جس سے اس کا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے. غیبت اپنی جگہ پر تھی، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. اور بعض مرتبہ ہم اس کو جواز دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. تو منہ پہ کہہ دینے سے کوئی جائز تو نہیں ہوگا، بلکہ انسان اور زیادہ گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کی عزت کو آپ نے خراب کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ غیبت ہی کہلاتی ہے. یہ غیبت کے وہ مذاق الگ چیز ہے، اگر مزاح کے طور پر ہے تو الگ ہے، وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے. نیت اللہ پاک جانتے ہیں اور آپس کے ماحول کے اوپر ہے. بعض مرتبہ بے تکلف دوست کہتے ہیں وہ غیبت نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد دیکھیں نیت یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کی عزت گھٹا دوں، سامنے والا بھی سمجھے یار یہ واقعی یہ آدمی بڑا بخیل ہے، اس مقصد سے نہ ہو. لیکن جیسے زلفی بھائی نے کہا کہ بعض مرتبہ دوست آپس میں کہتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا. جی غیبت میں کیا ہے، کیسے اصلاح ہوگی، کس طرح اصلاح کی نیت؟ اصلاح کی نیت وہ الگ معاملہ ہے، وہ غیبت میں جیسے استاد شاگرد کی اصلاح کی نیت سے کوئی بات کہتا ہے لیکن وہ بات قابل اصلاح ہو، وہ بات قابل اصلاح ہے. چائے پلانے والی بات اس میں تو بظاہر کوئی اصلاح کی بات نہیں ہے، پھر اصلاح ہو جائے گی میرے خیال میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں سلیمان تو یہ الگ معاملہ ہے. اگر اصلاح کی نیت سے وہ آگے وہ بات آ جائے گی. دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے وہ بات آ رہی ہے. آپ لوگ دیکھیں صفحہ پلٹیں، آگے صفحہ پلٹیں. باب ما یباح من الغیبت، نظر آیا؟ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جو غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. جیسے انہوں نے پوچھا یہ بات اس میں آ جائے گی تفصیل سے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم نے ایسا کام کیا جو سخت اصولوں کے خلاف تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بچے نے کیا، اس کے ماں باپ سے شکایت لگانا، اس کے استاد سے شکایت لگانا یہ غیبت نہیں ہے. ایک چور نے چوری کی، آپ نے پولیس کو اطلاع دی، وہ کہے گا تم نے تو میری غیبت کی ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا. وہاں تفصیل کے ساتھ بات آ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبۃ یوم النحر بمنن فی حجۃ الوداع ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت؟ متفق علیہ. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب؟ فی خطبۃ یوم النحر، اپنے خطبے میں جو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا یوم النحر۔ یوم النحر کون سا دن ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جی، عید الاضحیٰ کا 10 ذی الحج، 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کے دن، یوم النحر کے دن جو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا بمنن، کہاں پر؟ منا میں۔ کہاں؟ منا میں۔ فی حجۃ الوداع، کس موقع پر؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ علیہ السلام نے جو حج فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہ خطبہ تو طویل ہے لیکن اس کا یہ ایک حصہ ہے، صرف اتنا خطبہ نہیں تھا، یہاں پر وہ حصہ لائے ہیں جس کی اس باب سے مناسبت ہے۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہارا خون تمہاری جان، و اموالکم اور تمہارے مال، و اعراضکم اور تمہاری عزت اور آبرو، حرام علیکم، وہ تم پر ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہے، کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے دن کی حرمت، فی شہرکم ھذا، اور اس مہینے کی حرمت، فی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر کی حرمت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے حرمت یومکم ھذا، تمہارے آج کے اس دن کی حرمت، آج کے دن کی حرمت، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت والے مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اور اس حرمت والے شہر میں۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ کیا میں نے بات پہنچا نہیں دی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ سمجھ آیا؟ ترجمہ سمجھ آیا؟ آپ علیہ السلام نے خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی صحابہ سے کہ تمہارے آپس میں جان ہوتی ہے نا، خون، جان، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کا ناحق خون نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اموالکم، ایک دوسرے کے مال، کسی کا مال غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، حق تلفی کرنا، مال چھین لینا، کسی کا حق غصب کر لینا جائز نہیں ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزت اور آبرو، ایک دوسرے باب سے مناسبت سمجھ میں آئی اس حدیث کی؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں آئی؟ کسی کو آئی ہے؟ یہ حدیث کیوں لائے؟ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت اور آبرو، ہاں، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ عزت آبرو یعنی کسی کو بے عزت کرنا جائز نہیں، عزت خراب کرنا، عزت پہ ہاتھ ڈالنا۔ عزت پہ ہاتھ ڈالنا بہت صورتوں میں ہو سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے صرف یہ عزت پہ، یہ ہے غیبت بھی تو بے عزت کرنا ہے نا، نہیں ہے؟ اور غیبت عمل کس کا ہے؟ زبان کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف زبان کا تو نہیں ہے لیکن زبان کا بڑا دخل ہے۔ تو مناسبت سمجھ میں آئی کہ دیکھیں غیبت کا باب چل رہا ہے، زبان کی حفاظت کا، تو ایک دوسرے کی عزت آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے حرام ہے کسی کی عزت کو خراب کرنا، اور عزت کو خراب کیا جاتا ہے غیبت کے ذریعے سے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزت گھٹانا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک دوسرے کی تمہارے لیے عزتیں بھی کیا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ پھر تشبیہ آپ نے دی کس سے؟ دیکھیں کہ حرمت یومکم ھذا، یہ تینوں چیزیں اتنی قابل احترام ہے جیسے آج کا یہ دن قابل احترام ہے۔ وہ دن کون سا تھا؟ 10 ذی الحج۔ دیکھیں ایک خطبہ نہیں ہے، مختلف، ایک خطبہ آپ نے عرفات میں دیا ہے، وہ یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، یہ 9 ذی الحج والا نہیں ہے، یہ 9 ذی الحج کو آپ نے الگ خطبہ دیا عرفات میں، پھر 10 ذی الحج کو آپ نے منی میں خطبہ دیا، یہ وہ خطبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 ذی الحج ہوتا ہے جس دن انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حلق، یہ وہ دن ہے۔ تو اس دن جو خطبہ دیا اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا جس طرح آج کے دن کی حرمت، تو یہ جو یوم النحر کا دن ہے یہ حرمت والا دن ہے، باحرمت دن ہے، جیسے آج کا دن حرمت والا، اسی طرح ایک انسان کی جان، مال، آبرو بھی حرمت والی ہے۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے یہ حرمت والا مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں ہے، اشہر حرم ہے نا، چار مہینے جو اشہر حرم ہے اس میں ایک ذی الحج بھی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو مہینہ بھی باحرمت تھا، حرمت والا تھا، محترم تھا۔ اور فرمایا فی بلدکم ھذا، جیسے تمہارا یہ شہر حرمت والا کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ۔
شہر بھی کتنا احترام والا، دن بھی احترام والا، مہینہ بھی احترام والا، اور وہ شہر بھی احترام والا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی جان بھی احترام والی، اس کا مال بھی احترام والا، اور اس کی عزت و آبرو بھی احترام والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جائز نہیں ہے کوئی کسی کی جان کو ناحق نقصان پہنچائے، الا یہ کہ وہ اپنا خون مباح کر لے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آئے؟ ناحق کا لفظ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی کی جان لینا جائز بھی ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص میں۔ اب یہ قصاص لینا جائز ہے نا؟ نہیں ہے۔ قصاص لینے والے گناہگار تھوڑی ہوں گے۔ کیوں؟ اس شخص نے اپنا خون خود مباح کیا ہے ایک انسان کی جان کے ساتھ کھیل کر۔ کسی کے ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ جی ہاں، اس پر حدود وہ کی جائے گی، نافذ کی جائے گی، اور حد کے طور پہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہاتھ قابل احترام ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کا احترام خود ختم کیا ڈاکہ ڈال کر۔ شراب پی جائے گی، شراب پئیں گے، اس کو کوڑے لگیں گے۔ ویسے اس پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، کوڑے مارنا، لیکن کسی نے شراب پی کر خود اپنے اوپر حد جاری کروائے، سبب خود بنانا۔ یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے، ورنہ ناحق کسی کے خون سے ہاتھ رنگنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جان کا بڑا احترام ہے، اس کے مال کا بڑا احترام ہے۔ کسی کا مال لینا، مال کسی بھی صورت میں ہتھیار لینا، کل کے درس میں تفصیل سے رات کو بات آئی کہ بغیر دلی رضامندی کے بھی مال لینا جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کا مال لے الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی دلی رضامندی کے بغیر۔ دلی رضامندی کے بغیر جب کسی کی چیز لینا جائز نہیں ہے تو چھین کر، زبردستی لے کر، دباؤ ڈال کر کہاں سے جائز ہو سکتی؟ میں نے مثال دی، میں ان کی جیب میں قلم دیکھ لوں آفاق میں، بڑا اچھا قلم ہے، خوبصورت ہے، تو وہ جو ہے بیچارہ شرما شرمی میں دے دے گا، بھائی استاذ ہے اب کیا ہونے گا، آپ لے لیں آپ لے لیں، لیکن دل سے راضی نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ خود دے رہے، لیکن قلب مطمئن نہیں ہے، دل راضی نہیں ہے، تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو زبردستی لے لوں، دباؤ ڈال کر لے لوں، قبضہ کر لوں، وہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ وَأَعْرَاضَكُمْ اصل باب سے مناسبت یہ جملہ ہے، تمہاری عزت آبرو۔ ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہے کسی بھی اعتبار سے، خدا نخواستہ کوئی انسان زنا کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، یہ بھی بدترین صورت ہے عزت سے کھیلنے کی، لیکن کسی کی کردار کشی کرنا، پگڑی اچھالنا، کیچڑ اچھالنا، بے عزتی کرنا، طعنہ دینا، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے، غیبت کرنا، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہر انسان عزت والا ہے، ہر انسان عزت نفس لے کر پیدا ہوتا ہے، کوئی بے عزت تھوڑی ہے کہ کوئی انسان ماں کے پیٹ سے بے عزت پیدا ہوا ہے، ہم سمجھ لیں کہ اس کا بے عزت کرنا میرا ذاتی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی غریب ہو امیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، کسی قوم والا ہو، ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو بے عزت کرنا اپنا حق سمجھ کر ناجائز طور پر اس کے عزت سے کھیل لوں، اس کو طعنہ دے دوں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں، یہ تو سارے عزت سے کھیلنا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی پر کیچڑ مت اچھالو، لوگوں کی پگڑیاں مت اچھالو، کسی کے کردار سے مت کھیلو۔ آج ہم کتنا اس چیز میں لگے ہوئے، سیاسی اختلاف ہو گیا ذرا اور کیا کیا باتیں بنانے لگ گئے، الزامات لگانے لگ گئے اور کیا سے کیا بنا دیا، ذرا سا مسلکی اختلاف ہوا اور ہم نے حق سمجھ لیا دوسرے کو بے عزت کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا۔ یہ سمجھ گئے؟ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبك من صفیة كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے۔ صفیہ سے مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، دونوں
تو حضرت عائشہ نے تذکرہ کیا اپنی سوکن کا، کس کا؟ حضرت صفیہ کا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے، اور کہا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے۔ کیا مطلب ایسا اور ایسا ہونا؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایسے اشارہ انسان کس چیز کی طرف کرتا ہے؟ چھوٹے قد کی طرف۔ حضرت عائشہ نے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد کچھ چھوٹا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے چھوٹے قد کی طرف ایک مرتبہ اشارہ کیا، اور بعض مرتبہ ہو جاتا ہے آپس میں سوکنوں میں کچھ نہ کچھ چشمک ہوتی ہے باہمی، بس سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسے سب صحابیات اور بڑے درجے کی صحابیات، حضرت عائشہ بھی ہماری اماں جان، حضرت صفیہ بھی ہماری اماں جان، سب رضی اللہ عنہن ہمارے لیے قابل احترام۔ بہرحال حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا ہاتھ کے اشارے سے، اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا، یہ قال بعض الروات، اس حدیث کے بعض راوی کہتے ہیں کہ تعنی قصیرتاً، بعض راوی، اب یہاں تو بعض راویوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہوتی ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، اس میں پوری سند ذکر کی جاتی ہے سب راویوں کے نام، لیکن ریاض الصالحین میں پوری سند ذکر نہیں ہے حدیث کی، صرف دیکھیں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک راوی کا ذکر ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹ حدیث حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے، تو اس میں کوئی راوی ہوں گے حدیث میں جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی تشریح بھی کی کہ قضا و قضا سے ان کا اشارہ تھا قصیرتاً، حضرت صفیہ کے چھوٹے قد کو بتلانا مقصود تھا، تعنی قصیرتاً، حضرت عائشہ نے کہا نا کہ ایسا اور ایسا ہونا کافی ہے، اس سے اشارہ تھا کس کی طرف؟ حضرت صفیہ کے پست قد ہونے کی طرف، چھوٹے قد ہونے کی طرف۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لقد قلت کلمۃ، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا لقد قلت کلمۃ، تو نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر، اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، لمزجت ہو، تو یہ سمندر کے پانی کو کھارا بنا دے گا۔ ایسا جملہ کہا ہے کہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، ملا دیا جائے، تو پانی کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی اس جملے کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ترجمے پہ غور کریں، دیکھیں عبارت کو غور سے دیکھیں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا، وحکیت لہ انسانا، اے اللہ کے رسول میں نے تو ایک انسانی حکایت بیان کی ہے خالی۔ حکایت سمجھتے ہیں، حکایت کہتے ہیں کسی کے جسمانی اس کا یعنی جسم کا تذکرہ کر لینا، چھوٹے قد کو بتانا، لمبے قد کو بتانا، موٹا ہونے کو بتانا، دبلا، اس کو حکایت کہا جاتا ہے، کسی انسان کی جسم کی بات کو نقل کرنا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو ایک جسمانی حکایت بیان کی ہے، خالی چھوٹا ہونے کو بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما احب انی حکیت انسانا، میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی انسان کی حکایت بیان کروں، کسی انسان کی جسمانی کیفیت بیان کروں، اس کے چھوٹے بڑے قد کو بیان کروں۔ وَإِنَّ لِي قَضَا وَقَضَا، اگر مجھے اتنا اور اتنا مال دے دیا جائے، یہ بھی کنایہ ہے کثرت سے، اتنا اور اتنا، جیسے ہم عام طور پہ عرف عام میں یا محاورتاً کہتے ہیں نا اتنا سارا مال دے دیا یا اتنا سارا دیا، آپ نے فرمایا اگر مجھے ڈھیروں مال بھی دے دیا جائے، اتنا اور اتنا مال دیا جائے، میں تب بھی کسی انسان کی کیفیت اور حکایت بیان نہیں کروں گا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی پورا؟ وَإِنَّ لِي قَضَا، اگرچہ مجھے اتنا اور اتنا دے دیا جائے، اتنا اور اتنا مال، کنایہ ہے کثرت سے، اگرچہ مجھے ڈھیر سارا مال دے دیا جائے، میں تب بھی کسی کی حکایت نقل نہیں کروں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ سمجھے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھیں ایک تو غیبت ہوتی ہے زبان سے، کہ انسان غیبت کر رہا ہے، لیکن غیبت صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے انسان غیبت کر رہا ہے زبان سے، چاہے وہ غیبت کر رہا ہے اشارے کنایے سے، یا کسی کی نقل اتار کر، کسی کے جسمانی عیب کو بیان کر کے، کیفیت کو بیان کر کے، یا ہم کہتے ہیں نا بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، بھئی کوئی آ رہا ہے موٹا ہے میں نے ایسے اشارہ کیا، یہ غیبت ہے، کوئی پتلا ہے میں نے ایسے اشارہ کیا، یہ غیبت ہے، کوئی آ رہے اس کی آنکھوں میں کوئی یعنی فرق ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو اس طرح کیفیت سے بنا کے جان بوجھ کر، یہ غیبت ہے، سمجھ میں، منہ چڑھانا یہ غیبت ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا، اشارے کنائے، یاد رکھیں سب غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف زبان کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تو غیبت چاہے انسان کے کسی کے قول کو نقل کرنا ہو، کسی کی کیفیت ذکر کرنا ہو، کسی کے عمل کو ذکر کرنا ہو،
اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے حرکت سے، اشارے کنایے سے سب ناجائز اور حرام ہے، اور یہ غیبت میں آئے گا۔ دیکھیں ومعنی مزجت ہو، فرماتے ہیں مزجت ہو یہ بس صرف کچھ لغت بتا رہے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مزجت ہو کے معنی آتے ہیں خالطت ہو مخالطتاً یتغیر بها طعمہ، مزجت ہو کے معنی آتے ہیں خالطت ہو، پانی میں کوئی ایسی چیز، پانی میں کوئی چیز اس طور پہ ملا دینا کہ وہ اس پانی کے ذائقے کو بدل ڈالے، او ریحہ، یا اس پانی کے بو کو بدل ڈالے، ذائقے کو اور بو کو ہی بدل لے، لشدت نتنہا و قبحہا، اپنی شدت بدبودار اور قبح کی وجہ سے، ہے نہیں؟ آپ پانی میں کوئی بدبودار چیز ڈال دیں، بعض مرتبہ وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ پانی کا بدبودار ہو جاتا ہے اور پانی کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب اس کا یہ وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الْغِیبَةِ، اور یہ جو آپ نے فرمایا یہ گویا کہ ایک زواجر کہتے ہیں نا، ایک تنبیہ، یہ ایک انتہائی بلیغ انداز میں کیا ہے، غیبت سے منع کرنا اور زجر ہے، ڈانٹنا ہے، غیبت سے روکنا ہے، بلیغ انداز۔ دیکھیے بلیغ انداز ہے، یعنی آپ نے کیسی بہترین مثال پیش کی، یہ جملہ پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کھارا ہو جائے، اب سامنے والا سمجھ جائے گا بھئی یہ بہت بری بات ہے، یہ کتنا بلیغ انداز ہے کہ جو بالکل بہترین زواجر میں سے ہے غیبت سے روکنے کے لیے۔ قال اللہ تعالی، اور اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه ابو داود۔ بات سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، جب مجھے معراج کروائی گئی، مررت بقوم، میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، لہم اسفار من نحاس، جن کے ناخن تھے تانبے کے، اسفار کہتے ہیں ناخنوں کو، نحاس کہتے ہیں تانبا، تانبا ایک دھات ہے، جیسے لوہا، پیتل، اس طرح تانبا بھی ایک دھات ہے، جن کے ناخن بنے ہوئے تھے تانبے کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، گوشت ایسے نوچ رہے تھے۔ فقلت، میں نے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل، آپ کے ساتھ تھے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل، یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ قال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ويقعون في أعراضهم، اور ان کی عزتوں پر واقع ہوتے تھے، ان کی عزتوں کو خراب کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب معراج پر لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا، اللہ پاک سے ملاقات فرمائی، ہم کلام ہوئے، آپ علیہ السلام کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، آپ علیہ السلام کو دوزخ بھی دکھلائی گئی، اور یہ تفصیلی روایت ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، وہ روایت اس ریاض الصالحین میں بھی آئے گی، آپ نے جہنم میں کن کن لوگوں کو دیکھا، وہ تفصیل آئے گی، کیا کیا سزائیں مل رہی تھی، سود خور کو کیا سزا مل رہی تھی، چغل خور کو کیا سزا مل رہی تھی، زانی کو کیا سزا مل رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے آپ کو جب جہنم دکھائی گئی، آپ نے دیکھا بعض لوگ ہیں جن کے تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اس تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، ایسے نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کے گوشت کو نوچ کے الگ کر رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے پسلیوں کا جو گوشت ہے نا اس کو نوچتے ہیں اور پھر وہ ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے انہی کا گوشت، اور کہا جاتا ہے کہ تم اب یہ گوشت کھاؤ، دنیا میں تم لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو خراب کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن میں تشبیہ نہیں دی گئی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، تو اتنی خراب چیز ہے غیبت کے، قیامت کے دن سزا بھی کتنی بھیانک ملے گی کہ ایسے لوگ کیا کریں گے، اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچیں گے، سینوں کو نوچیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے پسلی کا گوشت نوچیں گے اور پھر اپنے ہی منہ میں ڈالیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آگے آخری روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کا کیا؟ دمہ، اس کا خون، وعرضہ، اس کی عزت و آبرو، ومالہ، اور اس کا مال، ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال۔ اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلانات سن لیں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آنے والے منگل سے آپ حضرات کا امتحان ہے، ہر ساتھی بھرپور تیاری بھی کریں، اور آپ کے لیے تو کوئی نیا بھی نہیں ہے، آپ حضرات تو پہلے دے بھی چکے ہیں 3 امتحانات، سال اول والے نئے ہیں، سال دوم تو آپ پرانے ہیں۔ کوئی ساتھی غیر حاضری نہیں کرے گا، کوئی ساتھی چاہے مصروف بھی ہو، وقت نکالے کچھ وقت کے لیے، لیکن امتحان پیپر دینے ضرور آئے۔ اسی طرح MCQs کی صورت میں آئے گا انشاءاللہ، آپ حضرات کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نصاب آج یہاں تک ہے، بس کہاں سے کہاں تک ہوگا تو یہ بھی سن لیں۔ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے نا کتاب الامور المنہی عنہا، شروع سے لے کے آج جہاں تک پڑھا ہے یہاں تک، وَمَالُهُ ابھی جہاں تک ختم کیا، یہ آپ کا نصاب ہے۔ السلام علیکم۔